ارمان نے چلی ایسی چال جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ارمان نے راہا کو زریون کی زندگی سے ایسے نکالا جیسے مکھن میں سے بال، سب حیران رہ جاتے ہیں۔ جب نکاح کے وقت راہا کے اغوا ہونے کی خبر ملتی ہے، افراتفری مچ جاتی ہے، شادی والا گھر ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زریون گھبرا کر کہتا ہے تارا آنٹی یہ سب ارمان کا کیا دھرا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی راہا سے ہو، اس سے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وسیم بولتا ہے بیٹی بھی ماں جیسی نکلی، لیکن اس دفعہ نہیں ہوگا۔ اگر راہا نکاح سے پہلے یہاں موجود نہ ہوئی تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، سب کو برباد کر دوں گا۔ تارا گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ بالکل بھی نہیں جانتی کہ راہا کہاں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی چھٹی حص یہ بتاتی ہے کہ ارمان نے ہی راہا کو چھپایا ہے۔ پھر تارا کو اپنی بیٹی کی باتیں یاد آتی ہیں۔ ماں میں نے تو سوچا تھا کہ آپ بھی بطول کی ماں کی طرح میرے لیے سب سے لڑیں گی، سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائیں گی، لیکن آپ کیسی ماں نکلی، آپ نے تو خود میری زندگی برباد کر دی، 2 حصوں میں بانٹ دی۔ آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے جا رہی ہے آپ کی بیٹی۔ تارا بہت پریشان ہو جاتی ہے، کاش میں راہا کی بات مان لیتی، اپنی بیٹی کو ان لوگوں سے بچا لیتی۔ زریون سے محبت نہیں کرتی تھی راہا، ہم نے اس کی قربانی دے دی صرف اور صرف 2 خاندانوں کو جوڑنے کے لیے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ میں نے پیچھا مڑ کر نہیں دیکھا کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، اور اب جبکہ اسے میری ضرورت تھی، اسے ماں کی ممتا کی چھاؤں کی ضرورت تھی، تب میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ نہ جانے میری بیٹی کہاں ہوگی، اب دنیا والوں کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اگر راہا نہ آئی تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اور وقت ایک دفعہ خود اپنے آپ کو دہرا کر ہمیں جیتے جی مار دے گا۔ جو غلطی میں نے کی تھی آج میری بیٹی نے بھی وہی دہرا دی، کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ارمان کی پلاننگ کام تو کر جاتی ہے، لیکن پورے خاندان میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ وسیم الزام لگاتا ہے ارمان پر کہ یہ کیا دھرا اس کا ہے، کیونکہ یہ راہا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس نے راہا کو صرف اور صرف زریون سے شادی نہ کرنے پر غائب کیا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی یوں برباد نہیں ہونے دوں گا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اپنے زریون کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ نے کیا ہو صرف اور صرف تارا آنٹی کو نیچا دکھانے کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اپنا انتقام لینے کے لیے راہا کا استعمال کیا۔ اگر آپ نے 2 خاندانوں کو ہی جوڑنا تھا تو آپ بطول سے بھی زریون کی شادی کر کے یہ سب کچھ کر سکتے تھے، پھر راہا ہی کیوں؟ راہا کو آپ نے موہرا کیوں بنایا؟ اس کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ وسیم کہتا ہے کہ تم اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو، گھر کے نوکر ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ 4 جماعتیں پڑھ کر افسر بن جانا تمہاری حیثیت نہیں بدل سکتا، تم نوکر ہو اور نوکر ہی رہو گے۔ اتنے میں تارا بول پڑتی ہے بس کر دیں، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ ارمان تم کچھ کیوں نہیں کرتے؟ تم راہا کو ڈھونڈو، میری بچی کس حال میں ہوگی، یہ کوئی تاوان کا کیس بھی ہو سکتا ہے، تم لوگ بحث کیوں کر رہے ہو؟ ارمان کہتا ہے کہ مرشد آپ پریشان نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے راہا کا کوئی بال بھی بگا نہیں کر سکتا، میں ڈھونڈ کر لاتا ہوں راہا کو۔ فوراً پولیس کی گاڑیاں نکل پڑتی ہیں راہا کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن افسوس راہا کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا۔ ادھر مہمان واپس چلے جاتے ہیں۔ زریون پاپا میں نے آپ سے کہا تھا میں راہا سے شادی نہیں کروں گا، لیکن آپ نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا، میری عزت 2 ٹکے کی کر دی، آپ نے مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینے کے لیے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ حالانکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کا باپ ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔